السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، AHI میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے آپ کو روزانہ فتاوی کے متعلق آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اسی قسط میں آج کا پہلا سوال ہے، مفتی صاحب، ایک شخص مکان یا دکان کرائے پر دیتا ہے اور کرایہ دار سے 2 لاکھ روپے ضمانت کے طور پر لیتا ہے، ماہانہ کرایہ 5000 روپے طے کرتا ہے، تو کیا یہ صورت جائز ہے؟ یا اسی طریقے پر اپنی زمین کرائے پر دیتا ہے اور کرایہ دار سے 2 لاکھ روپے ضمانت لیتا ہے اور کرایہ 2000 روپے سالانہ طے کرتا ہے، تو کون سی صورت جائز ہے؟ دیکھیے بھائی، جو آپ نے صورتیں یہ شکلیں بتائی ہیں، دونوں کنڈیشنز جائز ہیں۔ کسی دکان یا مکان یا زمین کا کرایہ طے ہو جائے جو کرایہ اس دوران چل رہا ہے، یہ نہ ہو کہ زیادہ پیسہ دینے کی وجہ سے کرایہ بطور نام ہو، پھر جائز نہیں ہوگا۔ جو کرایہ چل رہا ہے وہ کرایہ ہو اور ضمانت کے طور پر 5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے مکان مالک، دکان مالک یا زمین مالک کے پاس کرایہ دار جمع کر دے۔ جب بھی وہ دکان، مکان یا زمین کو خالی کرے، وہ 4 یا 2 یا 5 لاکھ روپے جو اس نے جمع کیے تھے، وہ پورے پیسے مکان مالک، دکان مالک یا زمین مالک اس کرایہ دار کو واپس کر دے۔ دونوں شکلیں جائز ہیں۔ مفتی صاحب، مجھے معلوم کرنا ہے کہ نماز میں قوما اور جلسہ واجب ہیں یا سنت ہیں؟ راجح قول کے مطابق قوما اور جلسہ دونوں واجب ہیں۔ کویت سے محمد فیضان معلوم کرتے ہیں کہ یورین انفیکشن یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے ڈاکٹر عورتوں کو رحم یا فرج کے اندر رکھنے کی دوائیں دیتے ہیں، کیا اس دوا کے رکھنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ فیضان بھائی، جس دوا کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کا سوال یہ بھی تھا، کبھی وہ دوا وہیں پر گھل جاتی ہے، کبھی وہ باہر بھی آ جاتی ہے۔ کوئی سی بھی صورت ہو، دوائی رکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بھائی گوگانی راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، قادیانی کو بنا جرم قتل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قادیانی ہونا، مرتد ہو جانا، یہ اپنا آپ میں خود ایک جرم ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ ان کو قتل کرنا یہ وہاں پر ہے جہاں اسلامی نظام ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، وہاں پر بھی جو اسلامی نظام ہے، وہاں کا جو شاشن پرشاسن ہے، وہی اس کام کو انجام دے گا۔ ہر عام آدمی کسی کو قتل کر دے، اس طریقے پر درست نہیں ہے۔ انہی بھائی کا ایک سوال یہ ہے کہ قادیانیوں سے سامان خریدنا جائز ہے کیا؟ یا قادیانی کو اپنی دکان کرائے پر دے سکتے ہیں کیا؟ قادیانیوں سے کوئی بھی کسی طریقے کا لین دین، دکان مکان دینا لینا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ عطاء الرحمن صاحب دہرادون سے معلوم کرتے ہیں، اگر آنکھ میں درد ہے، اس کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ عطاء الرحمن صاحب، آنکھ میں اگر تکلیف ہے، درد ہے، اس کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ میں زخم ہو گیا ہے، اس کے بعد نکل رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کویت سے محمد عابد معلوم کرتے ہیں، شیعوں سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ عابد بھائی، کل بھی اس طرح کا ایک سوال بجنور سے آیا تھا، اس کا جواب گزشتہ کل کی ہی ویڈیو میں ہے۔ اگر ان شیعوں کے جو خیالات ہیں
وہ نہایت غلیظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کے خیالات غلط ہیں۔ مثال کے طور پر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہوں یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہوں، اس طرح کے اگر ہیں تو پھر ان کے بیٹے بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ رئیس احمد رڑکی سے معلوم کرتے ہیں کیا لوڈو کھیلنا جائز ہے؟ رئیس بھائی، یہ جو لوڈو کھیلنا ہے اس میں اگر پیسے لگائے جا رہے ہیں، سٹا لگایا جا رہا ہے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر نمازیں چھوٹ جانے کا خطرہ ہے، وہم و گمان اور دل صرف اسی کھیل کی طرف ہو کر رہ جائے، اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر آدمی کے ذہن میں وہی چیز بس جائے، اور تضییع وقت اگر ہو رہا ہے، آپ دیگر امور چھوڑ کر لوڈو کھیل رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، مجھے معلوم کرنا ہے اگر تکبیر میں غلطی ہو جائے یعنی الفاظ صحیح سے ادا نہ ہو پائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، اس میں عین کی جگہ حمزہ کا استعمال کر رہا ہے، اس طریقے پر جو الفاظ کے اندر تبدیلی کر رہا ہے تو ایسے شخص کو تکبیر نہیں پڑھنی چاہیے، اپنی تکبیر کو درست کرنا چاہیے۔ البتہ ایسی تکبیر کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو صحیح تکبیر پڑھنے والا شخص ہے اسی کو تکبیر پڑھنی چاہیے۔ مفتی صاحب، مجھے معلوم کرنا ہے دکانوں سے جو سامان خریدتے ہیں اس کو چکھ کر دیکھتے ہیں، کیا یہ چکھنا جائز ہے؟ دکان پر سامان خریدنے آدمی گیا تو کبھی وہ پہلے اسے چکھ کر دیکھتا ہے، اگر لینے کا ارادہ نہیں ہے پھر آدمی چکھ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس چکھنے کا پیسہ، اس کے پیسے مالک کو دینے چاہیے۔ دوسری شکل ہے لینے کا ارادہ تو تھا، چکھ کر سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن چکھنے کے بعد دماغ بدل گیا، نہ خریدنے کا بن گیا، تو اب اسے چاہیے کہ یا تو وہ اس کے پیسے ادا کرے یا اس سے معافی طلب کرے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ لینے کا ارادہ بھی تھا، چیز چکھ لی اور خرید بھی لی، تو یہ چکھنا اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رسول پور سے بھائی عبدالوہاب کا سوال ہے، جو لوگ جینس پینٹ پہنتے ہیں انہیں بیٹھنا دشوار ہوتا ہے تو پیشاب بیٹھ کر کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو کیا انہیں اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا کریں؟ بھائی عبدالوہاب، اولاً تو جینس کی پینٹ پہننے کی ہی شریعت کی جانب سے اجازت نہیں ہے۔ جینس کی پینٹ میں تمام اعضاء الگ الگ نظر آتے ہیں، اور جس کپڑے میں اعضاء الگ الگ نظر آ رہے ہوں اس کا پہننا ہی جائز نہیں ہے، اور یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا